बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्बीह रोज़ाना पढ़ो। ये तस्बीह कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है और कज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं और अल्लाह को राज़ी करती है। वो तस्बीह ये है मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसी तस्बीह जो कब्र की होलनाकियों को रोक देती है। ये तस्बीह जहन्नम की आग से बचा लेती है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उससे राज़ी हो जाता है। ये तस्बीह वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हों तो उनकी कब्रों में रोशनी और मग़फ़रत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस तस्बीह की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही तस्बीह उसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो मरने के बाद कब्र में इंसान का मुहाफ़िज़ बन जाता है। जब फरिश्ते सवालात करते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह उसके कदमों को बिजली की तरह तेज़ कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो ये तस्बीह दीवार बन जाती है, यहाँ तक कि जन्नत के फरिश्ते भी इसके लिए दरवाजे खोल देते हैं। मोहतरम नाजरीन, यह तस्बीह आम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरले पर उनका साथ दे। तो नाजरीन, वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिस्क और दौलत में इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क़यामत के दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातें जागा करती थी उस दिन अपने बच्चे से भागेगी, और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमा कमा कर खुद भूखा रहता था उस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को उस दिन अपनी ही फिक्र होगी। क़यामत के दिन सिर्फ रोशनी और फरिश्तों का दिन नहीं, वो दिन होलनाकियों से भरपूर दिन होगा। पहाड़ रोए की तरह उड़ेंगे, सूरज सरों पर लटका होगा, ज़मीन तपिश से पिघल रही होगी और लोग पसीने में इस हद तक डूबे होंगे कि कुछ कानों तक, कुछ नाक तक, कुछ के सरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है, हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। अजीज़ों, इस दिन का तसव्वुर करते ही दिल कांप उठता है, मगर हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो आमाल भी मिलते हैं जो इंसान को उस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। उन्हीं में एक अमल वो भी है जिसका जिक्र आज के इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि नमाज फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जो हुए और अरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। ये वो ज़िक्र है जिसके लिए कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही वो ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीनों को नूरानी बनाता है और आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हों। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब मुशक्क़त हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई नौकर और खादिम नहीं दिया, बल्कि फरमाया, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है।
मोहतरम अजीज़ों, ज़िक्र अज़कार सिर्फ ज़ुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह शाम के अज़कार के पाबंद हो जाते हैं, उनके चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सुकून उतरता है और उनके घरों में खैर और बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही ज़िक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बरा बिन जाज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और वह अपने साथियों की जूतियों की आहट सुन रहा होता है, तो उस वक्त अगर वो मोमिन हो तो नमाज उसके सरहाने आ जाती है, रोज़ा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दीगर नेक अमाल पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं तो हर तरफ से ये अमाल उसका दिफा करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नाज़रीन, जिस शख्स के पास दुनिया में अमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र के जिक्र पर आप क्यों इतना रोते हैं? फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वो आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कब्र और क़यामत की हौलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफा दिया। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ही ओहदा, ना ही शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं और यही आमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और निजात का जरिया बनते हैं। अगर आमाल नेक हों तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर आमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला तो क़यामत के दिन ही दिया जाएगा। बस जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहाँ से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा। और अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ खूबसूरत शक्ल वाला नेक अमल आकर उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद अमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ उसका अजाब बन जाता है। इसलिए जब हम ये तस्बीह करते हैं जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा ए पाकीज़ा रूह। उसकी कब्र को खुशबू से भर दिया जाता है और उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वो गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तारीकी है, तेरे लिए अजाब होगा। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, 1 बाकी रहती है। माल, अहलो अयाल और आमाल कब्र तक साथ जाते हैं। अहलो अयाल और माल वापस आ जाते हैं और आमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन अमाल में सबसे वज़नी और मजबूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि यह ज़िक्र न सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है बल्कि उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करता था। और मोहतरम नाज़रीन, इस तस्बीह के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और अमाल के सदके औलाद को फितनों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार को बग़ैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने उनके बच्चों की माल की हिफाजत एक नेक बाप के सदक़े में फरमाई। यही बरकत उस तस्बीह के ज़रिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का ज़ाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमान से हिफाजत नाजिल होती है, उन्हें मुसीबतों से बचाया जाता है, उनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है,
ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگی کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگوں کی رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ کی اونٹوں کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مسائل دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنے قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کر، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ معزز سامعین، دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخ روح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چمک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں، اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی معاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین،
غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جنت والوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک صاف ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے کلا ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں جنت کا باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے جب سب چھوڑ جائے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ آؤ اس تصویر کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ میرے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے، ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے لیے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے صرف کر دیں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھے تو قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کے اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی جگہ، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اس کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے یا سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے گا۔ توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و معافی سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کی اندھیری روشنی میں بدل جاتے ہیں
اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میدان حشر میں اعمال کا وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ورد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو یا غفارو، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ ٹلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے آثار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، جنت بناتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو ان تسبیحات کو ضرور اپنا معمول بنا لیں۔ ناظرین، جب انسان دنیا کے ہنگاموں، مصروفیات اور فانی خوشیوں میں الجھ جاتا ہے تو اس کا دل غفلت کی دھند میں ڈھک جاتا ہے۔ وہ دل جو کبھی نور ایمان سے منور تھا، وہ زبان جو کبھی ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور وہ آنکھ جو آنسو کے ذریعے اللہ کے حضور جھکی رہتی تھی، رفتہ رفتہ دنیا کی سختی میں پتھر بننے لگی ہیں۔ ایسے میں دل کو دوبارہ زندہ کرنے، روح کو سکون دینے اور دل و دماغ کی دنیا کو روشن کرنے والی ایک عظیم دولت تسبیحات ہے۔ تسبیحات کی صورت میں موجود ہے۔ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ روحانی رابطہ ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو فرشتوں کو خوش کر دیتا ہے، شیطان کو بھگا دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے اور عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ تسبیح پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ وہ نور ہے جو قبر میں روشنی بن جاتا ہے، وہ محافظ ہے جو میدان حشر میں سایہ بن جاتا ہے، وہ توشہ ہے جو پل صراط پر مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سب سے زیادہ تاکید والے اعمال سکھائے، ان میں اللہ کا ذکر اور تسبیحات سر فہرست تھیں۔ ایک لمحہ جو انسان اللہ کی یاد میں گزار دے، وہ لمحہ اس کے ہزار غفلت بھرے لمحوں کو دھو ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات نہ صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر بندے کو اللہ کے قرب سے ہمکنار کرتے ہیں۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر یا چلتے پھرتے یا نماز کے بعد ان تسبیحات کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو گویا وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جسے اللہ کی یاد نصیب ہو جائے اسے دنیا کی بے سکونی، غم، خوف اور اندیشے چھو بھی نہیں سکتے۔ تسبیحات وہ خزانہ ہے جو انسان کے پاس بغیر کسی قیمت کے موجود ہے، بس انہیں اپنانے کی دیر ہے اور بندہ رب کی رحمتوں میں ڈھل جاتا ہے۔ تو آئیے اس زبان کو جس پر ہم کبھی فحش گوئی، غیبت، شکایت اور فضول باتیں کرتے تھے، آج سے اللہ کی تسبیح سے معطر کریں تاکہ دل کو زندگی، روح کو راحت اور آخرت کو نجات نصیب ہو جائے۔